آپ کے سامنے ایک مسئلہ عرض کروں گا تو آپ فرمائیں کہ خداوند قدوس مجھے حق بیان کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ چنانچہ جیسے جیسے زمانہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مقدس سے دور ہوتا جا رہا ہے اور قیامت قریب آتی جا رہی ہے، تو انتہائی برے فسادات، عقائد میں خرابیاں، گمراہیاں اور لوگوں کا بھٹکنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلک کے لوگوں کو ان سے آگاہ کریں اور پھر اپنے مسلک کی تعلیم میں قرآن و حدیث سے دلائل پیش کریں۔ آج کل یہ مسئلہ انتہائی زور پکڑے ہوئے ہے اور غیر مقلد جو ظاہرین مولوی ہیں وہ لوگوں کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو بھٹکا رہے ہیں اور رائے دلالت پہ چلا کر ان کی دنیا و آخرت برباد کر رہے ہیں۔ وہ ہے کہ آج کل لوگ جلدی میں طلاق دے دیتے ہیں، پھر ایک بھی نہیں 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں دے دیتے ہیں، تو پھر ظاہرین لوگ، غیر مقلد لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اپنی بیوی کو واپس بلا لو، اس سے تو ایک طلاق پڑتی ہے اور کوئی شرعی تعلیم کی ضرورت نہیں، حالانکہ وہ بالکل قرآن حدیث کے خلاف کہتے ہیں اور تمام ائمہ مجتہدین کے اور جمہور علماء کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ویسے طلاق کا صحیح طریقہ، اگر ایک مرد نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، تو شریعت مطہرہ، شریعت مصطفی اس کو یہ عادت دیتی ہے کہ ہر ماہ طور میں ایک طلاق دے اور پھر دوسری طلاق دوسرے مہینے طور میں دے۔ اگر وہ اس بات پہ اڑ گیا ہے اور اس نے بالکل فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اس عورت کے ساتھ بالکل زندگی نہیں گزارنی، تو پھر جا کر تیسرے مہینے تیسرے طور میں طلاق دے گا۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو طلاق سنت بھی کہتے ہیں۔ طلاق سنت کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار کے طریقے پہ چل رہے ہیں، یعنی سنت کا مطلب ہے صحیح طریقہ طلاق دینے کا، جس میں مرد کو غور و فکر کا موقع بھی مل جائے اور عورت پہ عدت بھی کم ہوتی جائے۔ چنانچہ ایک ماہ کے طور میں طلاق دے پھر اس کو ہمیں وظیفہ زوجیت ادا کریں۔ اب آپ پہلے یہ سمجھیں کہ طور کیا ہے اور ایام ماہواری کیا ہے۔ ہر بالغہ عورت کو ہر مہینے میں کچھ دن خون آتا ہے، وہ شریعت مصطفی نے فرمایا ہے کم سے کم 3 دن آئے گا، زیادہ سے زیادہ 10 دن آئے گا۔ تو وہ ایام جو کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن خون آنا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ اور شریعت نے فرمایا کہ حیض کے ایام میں طلاق نہیں دیں۔ پھر طور کے ایام کتنے ہوتے ہیں؟ تو وہ کم سے کم 15 دن ہوتے ہیں۔ تو 15 دن سے زیادہ جو ہے وہ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے 10 دن اگر حیض آیا تو
20 دن توڑ کے ہو. اب توڑ میں طلاق دینی ہے، اس میں پھر وظیفہ زوجیت بھی ادا نہیں کرنا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر طلاق دینے کے بعد وظیفہ زوجیت ادا کر بیٹھا تو پھر اس طلاق کا اثر ختم ہو جائے گا. تعداد اگرچہ باقی رہے گی لیکن اثر ختم ہو جائے گا، پھر اس کا رجوع ہو جائے گا اور اس طرح عورت کی عدت بڑھ جائے گی. تو صحیح طریقہ طلاق کا تو یہ ہے. لیکن اگر کسی آدمی نے ایک ہی دم اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو پھر اس کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ عورت اگر ایسی ہے کہ صرف اس سے نکاح ہوا اور خلوت نہیں ہوئی، اس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہے، تو ایک مرد نے اس کو 3 طلاقیں دے دی. پھر اس کے 3 طلاقیں دینے کے 2 طریقے ہیں. یا تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے اپنی فلاں بیوی کو طلاق دی ہے، میں نے طلاق دی ہے، میں نے طلاق دی ہے. الگ الگ جملوں سے 3 طلاقیں دے گا. اگر اس طرح طلاق دیتا ہے تو اس نے طلاقیں تو 3 دی ہیں لیکن پڑے گی 1. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی طلاق سے وہ اس کے نکاح سے باہر ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا. اور طلاق ہوتی ہے تب عورت کو جب نکاح ہو، جب پہلی طلاق سے نکاح سے خارج ہو گئی، باقی 2 طلاقیں اس حالت میں ہے کہ وہ نکاح بھی نہیں ہے. اس لیے 1 طلاق پڑے گی اور وہ اس سے نکاح سے باہر ہو جائے گی اور اس کی کوئی عدت بھی نہیں ہے. اور اگر اس کو اپنی غیر مدخولہ بیوی کو دوسرا طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ جس سے صرف نکاح ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، اس سے طلاق اس طرح دیتا ہے کہ میں نے اپنی فلاں بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. یعنی 3 طلاقیں ایک ہی لفظ کے ساتھ دیتا ہے تو وہ 3 ہی پڑھ گئی کیونکہ 3 طلاقیں حالت نکاح میں پڑی. اب یہ عورت پھر اس کے ساتھ اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر حلالہ ضروری ہوگی، تحلیل شرعی ضروری ہوگی. اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی اس کے ساتھ 3 ہی باتیں ہو چکی ہیں تو پھر اس کے ساتھ بغیر تعلیم کے یہ بندہ نکاح نہیں کر سکتا. ہاں اس کی عدت نہیں ہوگی اگر کسی اور بات سے یہ نکاح کرنا چاہے تو یہ 3 طلاقیں دینے کا ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنی اس بیوی کو جس کے ساتھ اس نے خلوت کر لی ہے، اس کی رخصتی اس خامد کے گھر ہو چکی ہے اور خلوت بھی ہو گئی ہے، اس کو وہ طلاق دیتا ہے کہ میں نے آپ کو طلاق دی ہے. طلاق طلاق. اب یہ آخر میں جو 2 لفظ بولے گئے ہیں یہ پہلی طلاق کی تاکید ہے. تو بولے تو 3 لفظ ہیں لیکن طلاق ایک ہوگی کیونکہ آخر 2 لفظ پہلے کی تاکید ہے. جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، کھانا کھانا، تو بعد میں 2 مرتبہ کھانا کا لفظ استعمال کرنا یہ پہلے کھانے کی تاکید ہے. جیسے کہ میرے پاس زید آیا ہے، زید زید، تو یہ بھی 3 مرتبہ زید کہنا، یہ 2 مرتبہ آخر میں جو ہے یہ پہلے زید کی تاکید ہے کہ خود زید آیا ہے، اس کا کوئی ٹھیکا ہوا آدمی نہیں آیا. تو اس صورت میں تاکید کی غرض سے اگر کرتا ہے تو ایک ہی پڑے گا. تیسری صورت کہ ایک آدمی اپنی اس بیوی کو کہ جس سے اس نے رخصتی کر لی ہے اور خلوت بھی ہو چکی ہے، اس کو طلاق دیتا ہے. خاص اس کو کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی ہے، طلاق دی ہے، طلاق دی ہے. اس طرح کہے یا ایسے کہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اس صورت دونوں صورتوں میں اس کو 3 طلاقیں. یہ ہے 3 طلاقیں دینے کی 3 صورتیں. اور اختلاف ہے وہ اس آخری صورت میں ہے کہ ایک آدمی اپنی اس بیوی کو جس کو شادی کر کے بیاہ کے اپنے گھر لایا ہے اور 1 ماہ کے بعد 2 دنوں کے بعد خلوت ہو جانے کے بعد صفا ہونے کے بعد وہ اس سے طلاق دیتا ہے. خواہ وہ علیحدہ طلاق دیتی، خواہ وہ ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دے، جس
لحاظ سے بھی 3 طلاقیں دے وہ 3 ہی پڑھیں گی اور وہ ایک شمار نہیں کر سکتے. اسی صورت میں وہ ظاہرین مولوی کہتے ہیں کہ ایک طلاق پڑے گی اور اس کو واپس لے لو، حالانکہ یہ انتہائی غلط ہے. اور آؤ میں آپ کو پہلے تو قرآن کریم کی آیت یہ بات کرتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا کہ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان، کہ اے غلامان مصطفیٰ کہ طلاق رجعی 2 بار ہے. اگر کسی نے صریح لفظ کے ساتھ اپنی بیوی کو کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، بس 2 مرتبہ کہا، تو اس کے بعد یہ طلاق رجعی ہے. وہ اس سے بغیر نکاح جدید کے رجوع کر سکتا ہے اور اس کو اپنی شرعی بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے. ان کے 2 مرتبہ طلاق دے دیتا ہے، رجعی طلاق ہے. اور رجعی طلاق کا حکم یہ ہے کہ بغیر نکاح کے اس کو اپنی شرعی بیوی بنا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ 2 طلاقیں جو ہیں ان کا حکم تو رجعی والا ہے، لیکن اس کا حکم رجعی والا ہے کہ بغیر نکاح کے اس کو اپنے گھر رکھ سکتا ہے اور اس کی تعداد باقی رہے گی. کیسے کہ اصل تو نکاح ختم ہو گیا، لیکن اگر زندگی میں کبھی اس نے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا اپنی بیوی کو میں نے تجھے طلاق دی ہے، تو 2 پہلے دی ہوئی کھڑی ہے، یہ آخری تیسری یہ اس کے ساتھ مل کر یہ طلاق مغلظہ بن جائے گی. اب بغیر تعلیم شرعی کے قیامت تک اس کے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ حلالہ نہیں کرائے گا، تعلیم شرعی نہیں ہوگی یہ. اور اس کے مطابق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دیتا تو اس کو بغیر آگے دوسرے خاوند سے شادی کرنے کے اس کے پاس قیامت تک نہیں آ سکتا. یہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے رب کائنات نے فرمایا، اور اسی میں تعلیم شرعی یعنی حلالہ کا بھی ذکر ہے. اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تیسری مرتبہ طلاق تیسرے مہینے ہوگی تو 3 ہوں گی، اگر تیسرے مہینے نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں مطلق فرمایا اگر تیسری بار طلاق دے دی، خواہ اسی ایک ہی مجلس میں تیسری بار طلاق دی، ایک ہی لفظ سے تیسری بار طلاق دے دی، یا 3 تیسرے مہینے تیسری طلاق دی، جس صورت میں بھی دے گا وہ 3 ہی ہوگی اور 3 کا یہ حکم اس پر لگایا ہے. میں نے ایک آدمی سے، میں اس کا نام بھی نہیں لیتا، مسلک کا نام بھی نہیں لیتا، سکول میں نے ایک آدمی سے کہا جس کا موقف یہ تھا کہ 3 طلاقیں 3 ماہ کے علاوہ نہیں پڑتی. میں نے اس سے کہا جناب آپ کا یہ موقف ہے کہ 3 طلاقیں بغیر 3 ماہ دینے کے نہیں پڑ سکتی، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک ہی محفل میں ایک ہی جملے سے الگ الگ جملوں سے کس طرح بھی 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 ہی پڑتی ہیں. کیا آپ کے موقف پر آپ کے پاس کوئی آیت یا کوئی حدیث ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میرا اس کے متعلق مطالعہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو کچھ بتا سکتا. یعنی اس نے یہی کہا کہ دلائل کی جب بات آئے گی تو دلائل کی دنیا میں تو ہم بالکل پیچھے ہیں، ہمارے پاس دلائل تو ہے نہیں، اسی طرح کیوں میں کہہ دوں کہ میرا مطالعہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہے آیت طیبہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ 3 طلاقیں ہر صورت میں 3 ہی ہوتی ہیں. پھر اسی آیت فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اسی آیت کے تحت تفسیر ساوی والے علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جلد 2 اور آیت نمبر یہی سورہ بقرہ ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دے یا علیحدہ علیحدہ کر کے 3 طلاقیں دے تو وہ 3 ہی پڑتی ہے. اس پر صرف امام اعظم نہیں کہتے بلکہ اس پر امام اعظم کا بھی یہی مطلب ہے اور امام شافعی کا بھی یہی، امام مالک کا بھی یہی اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی.
یعنی جمہور علماء کرام یہی فرماتے ہیں۔ اور اس میں اختلاف کس نے کیا؟ اس میں اختلاف کیا ابن تیمیہ نے۔ ابن تیمیہ وہ کون ہے جس کے متعلق علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ ہوگا ضال مضل، کہ وہ خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ اور اس پر سلف خلف کا اجماع ہے، پہلے پچھلے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ تین طلاقیں جس صورت میں بھی ہو وہ بھی نہیں ہوگی۔ آج ہمارے نوجوان یا ہمارے آدمی غصہ میں آ کر اکٹھی تین طلاقیں دے کر جاتے کہاں ہے؟ وہ اپنے مسلک والوں کے پاس نہیں آئیں گے، اپنے مسلک کے علماء مفتیان حضرات کے پاس نہیں آئیں گے۔ پتہ ہے ان کو کہ یہاں تو فتویٰ یہ ہوگا، وہ جاتے ہیں غیر مقلدین کے پاس، اور غیر مقلدین اپنی بات قرآن حدیث کے خلاف لکھ کر وہ دے دیتے ہیں۔ پھر ہم نے کئی مرتبہ یہ چیلنج بھی کیا ہے کہ ان کو یہاں بلا کے لاؤ، ہمارے ساتھ بات کریں، کہ وہ اس طرح بھی نہیں کرتے، اور پھر ہمارے کئی سادہ لوگ یہ شکار ہو جاتے ہیں ان کے، پھر کہتے کیا ہے؟ ہم تو بھی غیر مقلد بن گئے ہیں، اہل حدیث بن گئے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب طلاق دیتے وقت آپ کون تھے؟ طلاق دیتے وقت جو آپ کا مسلک تھا تو حکم بھی وہی لگے گا۔ اب یہ نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو ہوا کہ بھئی میٹھا آپا اور کڑوا دودھ، یہ شریعت میں بات نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ اتنے میٹھیاں چوکڑیاں اپنا ہی مالیاں چوکڑیاں، کہ جہاں بھی نفع ہو ادھر لے لیا، ادھر چلا گیا، اور جہاں سے نقصان ہوا وہاں سے واپس آ گیا۔ یہ شریعت میں بات نہیں ہوگی، بلکہ شریعت مصطفی میں یہ ہے کہ تم جس امام کے مقلد ہو اس کا مسلک اور اس کا اجتہاد تمہارے اوپر واجب ہے، اور اس کے اجتہاد پر عمل کرنا تمہارے لیے لازم اور فرض اور واجب ہے۔ اب دیکھیں، یہ تو قرآن پاک کی آیات طیبہ کے متعلق میں نے آپ کو عرض کیا۔ اب دیکھیں ایک حدیث پاک سنیں، وہ حدیث پاک کس کی ہے، کس نے بتائی ہے؟ وہ ہے کتاب ہے بیہقی اور طبرانی، روایت کرنے والے سہیل بن غفلہ ہیں، اور کس سے روایت کرتے ہیں؟ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کے فرد حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بیوی تھی عائشہ خثعمیہ، ان کا نام کیا تھا؟ عائشہ خثعمیہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 3 اکٹھی طلاقیں دی، ایک دم 3 طلاقیں دی۔ اب آپ نے سنا کہ وہ آپ کے فراق میں ہوتی ہیں اور جدائی سے ان کو غم لاحق ہے، آپ بھی روئے اور فرمایا کہ میں نے اپنے باپ حضرت علی سے اگر یہ نہ سنا ہوتا کہ جو بندہ اپنی بیوی کو ایک دم 3 طلاقیں دے دے وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے، بغیر تحریم کے نہیں آ سکتی، تو میں واپس لے لیتا۔ معلوم ہوا کہ حضرت حسن کا بھی یہی مسلک ہے اور حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا کا بھی یہی مسلک ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ہی دم 3 طلاقیں دینے سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنن بہقی کی ہے، اور ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے کہ جاء رجل الی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال طلقت امراتی 1000 قال 3 تحرمها علیک فاقسم سائرها بین النساء۔ حضرت علی کی بارگاہ میں ایک بندہ آتا کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی۔ کتنے طلاق دے دیے؟ 1000 طلاق اگر مہینے میں دی جائے تو یہ تو بنے گے 82-83 سال بن جائیں گے۔ اگر وہ ایک مہینے میں دے کہ تو 82-83 سال میں طلاقیں دیتا رہا۔ یہ انتہائی غلط ہے کہ 3 مہینے، وہ ایک مہینے میں تھی، بلکہ 1000 طلاق اکٹھی تھی۔ حضرت علی نے کیا فتویٰ دیا؟ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا نے فرمایا کہ 3 طلاقوں نے تو تیرے اوپر تیری بیوی حرام کر دی ہے، 3 طلاقوں نے تیری بیوی تیرے اوپر حرام کر دی ہے، اور باقی طلاقوں کو اپنی بیوی میں تقسیم کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقوں سے تو تیری بیوی تیرے اوپر حرام ہو گئی، باقی لاکھ۔ اب اگر اکٹھی طلاقیں دینے سے ایک طلاق پڑتی، حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا فرماتے بھائی تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے، جاؤ اس کو واپس لے لو۔
اسی کا ایک اور حدیث پاک کہ یہ بھی سنن بہقی کی ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جد امجد حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک دم 3 طلاقیں دے تو بیوی بغیر حلالے کے اس کے پاس نہیں آ سکتی، اس کے لیے حلالہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ بھی سنن کبریٰ بہقی جلد 7 صفحہ 335 ہے، اور اسی طرح مطابقت احادیث سے طیبہ ہے۔ اور ابن ماجہ نے تو ایک باب مانگا کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینا کیسا ہے؟ اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی تو محدثین کرام کو یہ بات مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ پر اس سے نقصان تو ہوتا نہیں، تو اس کا الگ باب باندھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو وہ اس طرح نہ کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا۔ یہ میں حدیث سے بات کیوں سنا رہا ہوں کہ جو غیر مقلد ہے نا، وہ کہتے ہیں ان کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ 3 طلاقیں کوئی دیتا سرکار کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے پہلے دور میں 3 طلاقیں اگر کوئی دیتا تو وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کرتے ہیں۔ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی اور حضرت ابو ہریرہ دونوں کی روایت کر رہا ہوں۔ دونوں سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ جو بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو کیا وہ 3 ایک ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے فرمایا کہ بھائی جو اس آدمی نے 3 اکٹھی دی ہے تو جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھا اس نے دے دیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، لہذا اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ اور یہ اصول حدیث کا قانون ہے کہ جب ایک صحابی اپنی کسی روایت شدہ حدیث کے خلاف فتویٰ دے تو وہ حدیث اس کے نزدیک منسوخ ہوتی ہے، اس حدیث پر اس کے نزدیک عمل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ روایت کا ذکر کرنا انتہائی غلط ہے، بلکہ متعدد احادیث سنن بہقی کبریٰ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے فتویٰ دیا جس بندے نے اپنی بیوی کو ایک دم 3 طلاقیں دے دی ہیں وہ 3 ہی ہے، اور بغیر تعلیم شریف کے اس کی بیوی اس کے پاس قیامت تک نہیں آ سکتی۔ یہ وہ احادیث طیبہ ہے کہ الحمدللہ جو ہمارے مذہب مہذب مسلک حقہ پر روز روشن کی طرح واضح دلائل ہیں، دلائل تو اور بھی کافی ہیں، ٹائم چونکہ ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ مزید دلائل بھی دوں گا، اور پھر جو ان لوگوں کے اعتراضات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب بھی آپ کے گوش گزار کروں گا۔